ناظرین پروگرام میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میں ہوں ہمار سلان. اور ناظرین آپ کو بتائیں کہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ آج کے دن کی مناسبت سے ہے. آج 28 مئی ہے اور پوری دنیا میں آج کا جو دن ہے وہ انٹرنیشنل ڈے آف ایکشن فار ویمن ہیلتھ کے طور پہ منایا جاتا ہے. اب یہ جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ویمن ہیلتھ کیوں اتنی امپورٹنس کی حامل ہے، اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ آج کا دن کیوں منایا جاتا ہے تو یقیناً اس مقصد کو واضح کرنا کہ عورت کی صحت پر توجہ دینا، خواتین کو اپنی صحت پر توجہ بھی دینی ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی کردار بھی ادا کرنا ہے، اور جو یہ پورا معاشرہ ہے، پوری سوسائٹی ہے، اس نے مل کے خواتین کی صحت پر بات کرنی ہے اور اس پر توجہ دینی ہے. مقصد کے حوالے سے ہی آج کے پروگرام میں ہم ان ڈیٹیل گفتگو کریں گے کہ آج کا دن منایا کیوں جاتا ہے. آج کو جو دن ہے اس کو منانے کا جو مقصد ہے بیسیکلی اگر اس کو ہم اور ڈیٹیل میں جاننے کی کوشش کریں تو خواتین کو یہ باور کرانا کہ وہ اس معاشرے کا ایک اہم ستون ہے، اور اس معاشرے کو یہ باور کرانا ہے کہ عورت اس معاشرے میں رہتے ہوئے مطمئن ہے، خوش ہے اور صحت مند ہے. اس کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا خیال جو کہ نہیں رکھا خواتین نے، اور اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہیں یا آنے والے وقت میں ہمیں کس طرح سے سوچنا ہے، اس پر آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے. اور پروگرام میں بات کرنے کے لیے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف کراتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں انہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہی ہیں جی عروج رضا، جرنلسٹ ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ہما. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ان یور شو. تھینک یو. بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ بھی موجود ہے، ڈاکٹر رکشندہ، ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں. ویلکم کریں گے ڈاکٹر صاحبہ آپ کو بھی. بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. السلام علیکم اور آپ کے انوائٹ وعلیکم کرنے کا السلام. شکریہ. جی عروج میں آپ سے سٹارٹ لینا چاہوں گی. سب سے پہلے تو آج کے دن کی مناسبت سے ہی گفتگو کریں گے. آج کا دن منانا آپ کی نظر میں کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں نا خواتین کی صحت کی، عورت کی صحت کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کی زندگی کا شاید یہ سب سے نگلیکٹڈ پورشن ہے جس کو آج ہم ہائی لائٹ کریں، اور آج کا دن جو ہے وہ ہائی لائٹ کرے. فرمائیے گا. تھینک یو ہما فار ویری پرٹیننٹ کوشچن. اور میں آپ کو بتاؤں کہ صرف خواتین کی فزیکل ہیلتھ ہی نہیں بلکہ اگر ہم ان کی مینٹل ہیلتھ کی بھی اس میں بات کریں تو بہت بہتر ہوگا، کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا کہ 2 سال جس طرح کووڈ کی تباہ کاریاں رہیں اور فیملیز جو ہیں وہ اس ٹراما سے گزری. بالکل. اور نہ صرف یہ کہ ان کے گھروں میں اللہ معاف کرے کہ ہلاکتیں بھی ہوئیں، اموات بھی ہوئیں، بلکہ لوگ بیمار بھی ہوئے، مریض بھی تھے، اور ان سب کی تیمارداری جو ہے ایک عورت نے ہی کی. عورتیں خود بھی کووڈ کا شکار ہوئی، ایسا ہی ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ جی عورتوں کو کم ہوا کووڈ، لیکن جو ایک مینٹل ہیلتھ تھی ان کی وہ بڑی سخت متاثر ہوئی بالکل اس سے. ایسا ہی ہے. بالکل. اور جو جاب کرتی ہیں ہمارے جیسی خواتین، ہمارا تو ایک دن بھی ایسا نہیں تھا کہ ہم گھر بیٹھے ہوں. ہم نے گھر کو بھی لک آفٹر کیا، ہم نے اپنا آفس بھی چلایا، فیلڈ ورک بھی کیا. چونکہ میں جرنلسٹ ہوں تو ہمارا کام ذرا زیادہ بڑھ گیا، ہماری ذمہ داری ذرا زیادہ بڑھ گئی یقیناً. کہ ہم ڈاکٹرز کو بلا رہے تھے، ایکسپرٹس کو بلا رہے تھے، اور بڑی ٹاک اچھی شو آپ نے میں بات کی. اچھا یہی پوائنٹ میں کنٹینیو کرنا چاہوں گی ڈاکٹر رکشندہ آپ سے بھی، کہ جب ہم عورت کی صحت کی بات کرتے ہیں پھر ایک عورت کیوں بھول جاتی ہے کہ اسے بھی صحت مند رہنا ہے؟ اگر وہ اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی اچھی دیکھ بھال کرنا چاہتی ہے، ان کو صحت مند رکھنا چاہتی ہے، تو پہلے تو اس کی صحت آتی ہے، وہ کیوں اپنی صحت پر توجہ نہیں دیتی؟ جی بہت ہی اچھا سوال ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ کسی چینل نے 28 مئی کے حوالے سے عورتوں کی صحت کے دن کو ہائی لائٹ بہت شکریہ. کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے عالمی ادارہ صحت جو ہے وہ صحت کا عالمی دن مناتا ہے، پھر کچھ عورتوں کے اور دن ہوتے ہیں، لیکن اسپیسیفکلی عورتوں کی صحت کا دن اور ان کی تولیدی صحت کے حوالے سے جو دن ہے اس کے بارے میں ہی آگاہی کم ہے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ انہیں سے شروعات تو کی جائیں. اب آتے ہیں جو گمبھیر مسائل ہیں. دیکھیے اتنے کم وقت میں 2-3 باتیں کر سکوں گی. جی بالکل ایسے ہی. اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو صحت کا جو کانسیپٹ ہے نا وہی نہیں سمجھا جاتا. صحت کی جو تعریف ہے، یعنی جو ڈیفینیشن ہے عالمی ادارہ صحت نے دی، وہ یہ ہے کہ وہ صرف ایبسنس آف النس نہیں ہے، یعنی بیماری کا نہ ہونا نہیں ہے، بلکہ جسمانی، ذہنی اور آپ کی جو
سماجی اور جو معاشی صحت ہے, جو ویل بینگ ہے, اس کا بھی ہونا ضروری ہے. اچھا, اس لیے یہ ایک مطلب آئیڈیل اسٹیٹ ہوتی ہے, اس لحاظ سے تو شاید پوری دنیا میں کوئی بھی صحت مند نہیں ہے. لیکن آئرونک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح میڈیکل ڈاکٹرز ہیں یا ہیلتھ سروس پرووائڈرز ہیں, تو میں ان کی بات نہیں کر رہی جو بہت قابل ہیں اور بہت زیادہ ان کے ریسرچ پیپرز وغیرہ چھپتے ہیں, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن جو بنیادی تعلیم یا ان کو دی جاتی ہے تو وہ کیا ہے کہ آپ نے ڈیزیز کو, آپ نے بیماری کو جو ہے نا ایڈریس کرنا ہے. اور آپ نے پھر دیکھا ہوگا کہ پریکٹس میں کہ جس طرح میکینک کے پاس لوگ جاتے ہیں, اور مجھ سے میری اپنی فرٹرنیٹی بھی خاصی ناخوش رہتی ہے چونکہ میں ایکٹیویزم کے حوالے سے دیکھتی ہوں, تو گاڑی میں ایک نقص ہو تو وہ کئی وہ آتے ہیں, مطلب جیسا ہوتا ہے نا کہ کئی ٹیسٹ اور یہ وہ, تو وہ میل پریکٹس کا سلسلہ. تو صحت کی تو کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے, سب بیماری کی بات کرتے ہیں. دوسری آ گئی عورت کی. عورت کی جو صحت ہے نا, صحت اور جو سماج میں جو حیثیت ہے وہ بالکل انٹر لنکڈ اور انٹر لاکڈ ہے. ڈیفینیٹلی دوا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اور پلیز مجھے یہ نہیں بتائیے گا کہ ہمارے مذہب میں اور ہمارے کلچر میں کیا حیثیت ہے. میں مذہب اور کلچر کو اس وقت چیلنج سماج کی, سوسائٹی کی بات کری, آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا, اور یہی بات جو ہے وہ میں اس وقت عروج سے بھی کرنا چاہوں گی. عروج, جیسے ڈاکٹر رکشندہ کہہ رہی ہے نا, ایک سماجی ناانصافی ہمیں دیکھنے میں آتی ہے جب ہم خواتین کی بات کرتے ہیں, خواتین کی صحت کی بات کرتے ہیں, تو ہمارے سماج میں, ہماری سوسائٹی میں اس کو انیکویلٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ سماجی ناانصافی, اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں جو یہ آپ نے کہا کہ کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں, یہ ہمیں عورتوں کو خود سے اپنا خیال رکھنا پڑے گا, اور اپنے اس رائٹ کے لیے خود نہ صرف کھڑا ہونا پڑے گا بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی بتانا ہوگا کہ میری صحت بھی اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے جتنی کہ ایک مرد کی یا اس گھر میں رہنے والے تمام مردوں کی. اور نہ صرف یہ کہ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے, ایک بیٹی, ایک بہو, ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے جو ہماری صحت ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اسپیشلی آج کی جو ورکنگ وومن ہے اس کے اوپر تو چونکہ ذمہ داریاں دگنی ہیں, بالکل ایسے اس کو تو مجھے لگتا ہے کہ خود سٹینڈ لینا ہوگا, اور جو دوسری خواتین ہیں ان کو ان کا ساتھ دینا چاہیے. اور اس فٹنس کے لیے اگر ایک عورت کے ساتھ کھڑی ہوگی, اس کی آواز میں آواز ملائے گی, تو مجھے لگتا ہے آئی ایم کوائٹ شیور کہ آواز ہے وہ سنی جائے گی. اچھا عروج, یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ جیسے ہم عورت کی بات کر رہے ہیں, اس کو تحفظ دینے کی بات کر رہے ہیں, تو شاید ہم جو ہے وہ مخالف جنس سے ہی توقع کریں. یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ایک عورت کو ہی عورت کا ساتھ دینا ہے, اس کو اس کا احساس کرنا ہے, اس کو عزت دینی ہے, اس کا درد سمجھنا ہے, اس کو بھی باور کرانا ہے, اس کے حوالے سے بھی اویئرنیس کریٹ کرنا بہت ضروری ہے. بالکل. اور یہ میرا خیال ہے کہ جو خواتین گھروں سے باہر کام کریں یا گھر میں بھی کام کر رہی ہیں, تو وہ اپنے حق کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ بولیں, اور جو باہر کام کر رہی ہیں ان کا ساتھ دینے کے لیے جو گھر کی عورتیں ہیں جو باہر کام نہیں کر رہی ہیں, ان کو بھی ریئلائز ہونا چاہیے کہ ہماری ماں, ہماری بہن, ہماری بیٹی, ہماری بہو یہ گھر سے باہر جا کے کام کرتی ہے, تو اس کی جو دونوں صحت ہے, نہ صرف یہ کہ فزیکل بلکہ جو مینٹل ہیلتھ ہے, وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اور پھر وہ کووڈ جیسے, یا پھر ابھی دیکھیں کووڈ ابھی ختم نہیں ہوا, ابھی تک کووڈ باقی ہے, ابھی تو ایک منکی پاکس بھی آ گیا, تو ہمیں وہاں باہر کام کرتے ہوئے بھی اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا. یہ ذمہ داری میری اپنی صحت کی جو ہے سب سے پہلے میرے اوپر عائد ہوتی ہے. یقیناً. اب ہم خود کو کس طرح سے سمجھا سکتے ہیں؟ ڈاکٹر رکشندہ کیا کہنا چاہیں گے, جیسے کہ عروج یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک عورت کو خود سے اپنے اندر یہ اویئرنیس کریٹ کرنی ہے, اس کو یہ ریئلائزیشن پیدا کرنی ہے کہ وہ اگر صحت مند ہے تو پورا معاشرہ, پوری نسل جو ہے وہ صحت مند ہے. اس میں ایک عورت اپنی ذمہ داری کس طرح سے پوری کر سکتی ہے؟ جی بہت شکریہ. میں تھوڑی سی میری وہ بات ادھوری رہ گئی تھی, بہرحال اس کو عروج نے مکمل کیا ہے. اب میں جو بات کہنے لگی ہوں, دیکھیں یہ اس ٹاپک کے نا کئی ڈائمینشنز ہیں. اب یہ جو بات ہے کہ مخالف جنس نے صحت کا خیال رکھنا ہے, عورتوں نے عورت کا ساتھ دینا ہے, یہ سب بھی بہت اچھی باتیں ہیں, لیکن تھوڑا سا ہم جسے کہتے ہیں نا فیکٹ چیک کریں, گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں. ہیلتھ کا جو بجٹ ہے نا وہ بہت ہی کم ہے, بالکل ایسے ہی, اور ایکسیس ٹو ہیلتھ کا کوئی یہاں پہ حال ہی نہیں ہے. مطلب کوالٹی کی تو بات آپ بعد میں کریں, جو اور اس لحاظ سے جو ہمارے ہیلتھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں نا, جو پیمانے ہوتے ہیں, تو وہ بہت ہی برے ہیں. چاہے وہ میٹرنل مورٹیلٹی ہے, اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں, اور
20 منٹ جب ہم اس ہمارے یہ گفتگو کا سلسلہ 20ویں منٹ تک پہنچے گا تو جو ہے میٹرنل ڈیتھ جو ہے ایک عورت کی ہو چکی ہوگی، یعنی ہر 20 منٹ پہ جو ہے ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے، پاکستان میں مر اور بڑے جاتی ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم یہ جانتے بھی ہیں لیکن پھر بھی ہم آواز نہیں اٹھا رہے. لیکن آواز بھی اٹھاتے ہیں، لیکن یہ نیوز نہیں ہے، یہ کرنٹ افیئرس کا ٹاپک نہیں ہے، یہ ہیڈ لائن نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا نا کہ دیکھیں، اور ایک اور سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ عورتوں کا جو برڈن آف ڈیزیز ہے نا وہ اللہ کی طرف سے زیادہ ہے. اسی لیے ہیلتھ سائنسز میں، میڈیکل سائنسز میں گائنی آبسٹریٹکس ایک علیحدہ سبجیکٹ ہوتا ہے. اس لیے کہ عورتوں کے جسم میں جو ہے جو ان کے کچھ اور رولز ہیں اس کی وجہ سے پوری جو ہے ان کے لیے 2 علیحدہ مضامین ہیں، گائنیکالوجی اور آبسٹریٹکس. بالکل ایسے ہی. لیکن ہوتا کیا ہے، جو ہم انیکویلٹیز کی بات کر رہے تھے، جو پرسیپشن آف النس ہے کہ عورت کی صحت کو، چونکہ عورت کو اہمیت نہیں دیتے تو نہیں دی جاتی. کیوں؟ اب آپ نے بچی کی لائف دیکھ لی چھوٹی، ایک تو یہ جب پیدا ہوتی ہے تو اس وقت سے ہی نیوٹریشنل ڈسکریمنیشن ہوتی ہے. اچھے گھروں میں ایکسیپشنز کو چھوڑ کر کہ جو اچھی بوٹی ہے یا زیادہ اچھا ہے، اور عورتوں کو بھی ہوتا ہے کہ بھائی کو یا باپ کو ملے. اور اکثر روایتی طور پہ آپ لوگ بہت ینگ ہیں، لیکن جب میں چھوٹی تھی تو ایسی شادیاں میں نے اٹینڈ کی تھی جہاں پہ جو مرد ہیں ان کو پہلے کھانا کھلایا جاتا تھا. شاید اب بھی کئی ایسا ہوتا ہے، کئی بار دیکھنے میں ملا ہے. اسلام آباد میں ذرا سا وہ مجھے بڑا ایک عجیب سا لگا تھا. بعد میں تو خیر پھر ہوٹلس میں شروع ہو گیا، ڈفرینٹ تھا. لیکن اس کے نیوٹریشنل ڈسکریمنیشن کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو اب پیریڈز ہیں تو اچھا اس پہ بات نہیں کرنی، اس پہ کوئی اس پہ تربیت یا اس کے لیے جو آپ کو سہولیات نہیں دینی. تم کوئی پہلی لڑکی تو نہیں ہو، یہ تو اللہ کی طرف سے. بچہ پیدا ہونا ہے، اینٹی نیٹل کیئر ہے، ڈاکٹر کو دکھانا ہے اس کی ہیلتھ کا. یہ کون سی بات ہے؟ جس طرح کہتے ہیں پرانے زمانے میں چھپانے کا کانسیپٹ ہے نا ڈاکٹر صاحب، بڑے اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا. عروج، کیوں ہماری سوسائٹی میں عورت سے ریلیٹڈ جب بھی کوئی بات کرنے پہ آتے ہیں، اس کی صحت کی بات ہوتی ہے تو چھپا دو، رہنے دو، بعد میں دیکھا جائے گا، ابھی یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، ابھی اور چیزیں بہت زیادہ توجہ کی حامل ہیں. یہ سوچ کیسے بریک ہو سکتی ہے؟ یہ مت جو ہے یہ اب کافی حد تک بریک ہو گیا ہے، لیکن جو ہماری رورل آبادی ہے وہاں پہ ابھی تک ایگزسٹ کرتا ہے، کیونکہ پیٹریارکل جو سسٹم آف سوسائٹی ہے وہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ بیٹی ہے تو یہ نہیں کہنا کہ یہ بیمار ہے، یا دماغ کے مسئلے کے اوپر تو بالکل بھی بات نہیں کرنی، اور یہ بتانا کہ جسمانی طور پہ یہ بیمار ہے یا اس کو بخار ہو رہا ہے تو چھپایا جاتا ہے تاکہ جو رشتہ آنا ہے اس کے اوپر اثر نہ پڑے. لوگ یہ نہ سمجھیں ان کی بیٹی تو بیمار رہتی ہے تو اس گھر میں رشتہ نہیں لے کے شاید یہ جانا. بچپن سے ہی انکلکیٹ کیا جاتا ہے، اسی لیے وہ جیسے ڈاکٹر رکشندہ بھی کہیں تھی کہ پھر عورت کے اندر یہ چیز خود بخود بھی ڈیولپ ہوتی جاتی ہے. اچھا رہنے دو، میری بعد میں بات کی جائے، مجھے چھوڑ دو، میری اتنی زیادہ جو ہے وہ مجھے توجہ کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں نے اکثر سنا ہے دیہاتوں میں، وہ کہتے ہیں کہ جس بچی کے ہاتھ میں اگر تھوڑی سی بھی بیمار ہو تو وہ اس کے اوپر نا ایک ٹیگ لگا دیتے ہیں کہ اس کے ہاتھ سے کبھی دوائی کی بوتل ہی ختم نہیں ہوئی، وہی اس کے ہاتھ میں ہمیشہ دوائی ہوتی ہے، یا یہ جب بھی باہر جاتی ہے گھر سے تو یہ ڈاکٹر کے پاس ہی جا رہی ہے، اتنی بیمار ہے. سب سے بڑی یہ بات کہ رشتے کے اوپر اثر آتا ہے. دوسری اگر وہ ماں ہے تو اس کا بچے کا باپ ہے، عورت کا جو ہسبینڈ ہے، وہ یہ کہتا ہے اچھا یہ تو میرے پلے بیمار پڑ گئی ہے، یہ میرے بچوں کا کیا خیال رکھے گی، یہ تو بچے پیدا نہیں کر سکتی. تو اس طرح کی جو ہے نا مائنڈ سیٹ، یہ رورل ایریا میں ابھی بھی ہے. اربن میں اب تھوڑا سا اویئرنیس آ چکی ہے، وہاں پہ بھی اس طرح اویئرنیس آئی ہے کہ لڑکے پڑھے لکھے ہیں، لڑکیاں پڑھی لکھی ہیں تو وہ آپس میں ڈسکس بھی کر لیتے ہیں، بتا بھی دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی. عروج، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اپنی بات کو میسج کے ذریعے سمرائز کر دیجئے. دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ، اور یہ میسج بھی ہے کہ آپ کی صحت کا خیال کسی اور نے نہیں رکھنا، آپ نے خود رکھنا ہے. اگر آپ ماں ہیں، بہن ہے، بیٹی ہیں، بیوی ہیں تو آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا خیال رکھیں. آپ نے پہلے اپنا خیال رکھنا ہے اور آپ کے ارد گرد جتنی عورتیں ہیں ان کی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ دونوں کا خیال رکھنا ہے. بہت خوبصورت پیغام. ڈاکٹر رکشندہ، آپ سے بھی میری گزارش، اپنا پیغام دے دیجئے. ایک میرا پیغام وہی ہے جو عروج نے کہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کووڈ کے کانٹیکس میں ہیلتھ از دا نیو ویلتھ. اور ہم تو اپنی زبان میں پہلے بھی کہتے تھے کہ جان ہے تو جہان ہے. تو اپنا خیال رکھیے، کیونکہ یہ خیال کسی اور نے نہیں رکھنا. اور خیال رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ویٹ لاس اور رنگ گورا کرنے اور باڈی امیج پہ توجہ دیں، بلکہ
اپنی جو ہے نا اپنی مینٹل ہیلتھ، اپنی پرسنالٹی اور اندر سے جو ہے نا اپنے آپ کو آپ مضبوط بنائیں اور اپنا کیئر کریں، کیونکہ عورتوں میں گلٹ کا بھی بڑا رجحان ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنا کیئر کریں گی تو ان کو لگے گا کہ وہ کچھ غلط کام کر رہی ہیں، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے، لیکن کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ جو مرد ہیں ان کی زندگی میں باپ کی حیثیت سے، شوہر کی حیثیت سے، بیٹے کی حیثیت سے وہ بھی ان کی صحت کی طرف توجہ دیں، اور جو عورتیں، بالکل ساری عورتیں ورکنگ ویمن ہوتی ہیں لیکن جو سیلریڈ ہیں اور باہر نکل کے کام کرتی ہیں، اکثر باسز مرد ہوتے ہیں، تو وہ ضرور اس بات کا خیال رکھیں کہ وہاں پہ عورتوں کے لیے واش روم ہو، ان کے لیے جو ہے وہ سہولیات ہوں جو ان کی بایولوجیکل نیڈس کے حوالے سے بڑی ضروری ہیں، بالکل مینسٹرل نیڈس کے حوالے سے، یا اگر وہ پریگننٹ ہیں تو اس وقت جو سہولیات ہیں، یا چھوٹا بچہ ہے تو اس کے لیے جو سہولیات ہیں، کیونکہ ان بایولوجیکل نیڈس کو بایولوجیکل بیریئرز بنا کے ان کو ان کی پروفیشنل گروتھ کو نہ روکا جائے، کیونکہ اس سے بالکل، بہت بہت زیادہ اچھا مسائل پیغام. آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. عروج رضا ہمارے ساتھ تھیں اور ڈاکٹر اکشندہ، بہت شکریہ، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. اور ناظرین، اگر آج کی اس تمام جتنی بھی ڈسکشن ہوئی ہے ہماری، اس کو کنکلوڈ کیا جائے، اس کا نتیجہ اخذ کیا جائے، تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ وہ عورت جو ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، جس پر پوری فیملی کی، پورے خاندان کی صحت مرکوز ہے، ڈپینڈ کر رہی ہے، کہ اگر وہ صحت مند نہیں ہے تو پھر سوچیں کہ کیا پورا خاندان صحت مند ہو سکتا ہے. تو اس کا خیال رکھنا ہے اور یہ جاننا ہے کہ عورت کیا چاہتی ہے، احساس، پیار اور تھوڑی سی کیئر. تو یہی پیغام میں بھی جاتے جاتے دینا چاہوں گی کہ اپنے گھر کی، اسپیشلی خواتین جو گھر میں موجود ہیں اور آپ کے ارد گرد موجود ہیں، ان کا خیال رکھیں، ان کو عزت دیں، ان کو پیار دیں، ان کو تحفظ دیں، اور ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سا احساس دیں، کیونکہ اگر آپ ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو خدا نخواستہ آپ ان کو کھو دیں گے. یہی ہے پیغام کہ اپنے ارد گرد کی خواتین، اپنے معاشرے کی خواتین کا خیال رکھیں، ان کو تحفظ دیں. اسی کے ساتھ آپ سے چاہیں گے اجازت. اللہ نگہبان.